الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظीम। माननीय मुख्य अतिथि जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारा इतिहास का यादगार दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिए। स्वतंत्रता दिवस हमारी देश की एकता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने देश की सेवा कर कर एक बेहतर देश बनाएंगे। अनेकता में एकता ही शान है, अनेकता में एकता ही शान है, इसलिए हमारा देश महान है। धन्यवाद। శ్రీయుత గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి, ఉపాధ్యాయుల గారికి, కమిటీ సభ్యులకు, నాతోటి విద్యార్థులకు ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు చరణ్, నేను 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. మన దేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ఇంతమంది వీరులు పోరాడారు. వారి త్యాగాల వల్ల ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛగా ఉన్నాము. వారిని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. మన దేశం ఎంతో పెద్దది మరియు అందమైనది. ఇందులో ఎన్నో రకాల మనుషులు, భాషలు, సంస్కృతులు ఉన్నాయి. కుల మతాలు భేదాలను విడవేయాలి. అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలి. నింగి వేసిన స్వరాజ్య నినాదం, భారతీయుల చేతిలో రెపరెపడాన్న త్రివర్ణ పతాకం, సకల భారతావని ఆనంద సంబరం. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన సభ పెద్దలకు నా ధన్యవాదాలు. అలా రసూలిహిల్ కరీం. అమ్మా బాద్. జనాబ్ సదర్ సాహబ్, ముఅజ్జిజ్ అసాతిజాए कराम,
والدین اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے ملک بھارت کی آزادی کا دن ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ یہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، جیلیں برداشت کی اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان جیسے کئی عظیم مجاہدین آزادی نے ہمیں یہ دن دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں اور ہمیشہ ایمانداری، محنت اور اتحاد کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے اور اسے ہر میدان میں کامیاب بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ ذرہ ذرہ خوب روشن ہے جو مثل آفتاب، ہو گیا شرمندہ تعبیر آزادی کا خواب۔ خوشنما صبح بنارس اور اودھ کی شام ہے، پھر ہمیں آغوش الفت میں ملا آرام ہے۔ ملک بھارت کی الگ سنسار ہے، پہچان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ کتنی دیدہ زیب ہے پیارے ترنگے کی جھلک، عزم و ہمت حوصلہ دیتی ہے جس کی ہر للک۔ خوب لہرائیں گے اس کو مرد و زن پیر و جوان، اور گلے مل مل کے بچے ہوں گے رش کے کہکشاں۔ یہ ترنگا بھارتی لب کی ہنسی مسکان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ محرم کوہ ہمالا حامل گنگو جمن، رازدار تاج محل و آبرو فکر و فن، ہندو مسلم سکھ و عیسائی یہاں مربوط ہے، قوم یکجہتی کے رشتے سے سبھی مضبوط ہے۔ یہ ریاست ہی نہیں جمہوریت کی شان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ یوم آزادی مسرت کا حسین عنوان ہے، جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے۔ جھوم کر آتا ہے جب ہر سال یہ 15 اگست،
بچے بچے اس وطن کا خوب ہو جاتا ہے مات گنگنائے جاتے ہیں ہر سو ترانے پیار کے جا بجا ہوتے ہیں چرچے خیش اور اغیار کے بلبلوں کی نغمہ سنجی زیب چمنستان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے یوم آزادی مسرت کا حسی عنوان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے سوگ ماتم کا سما چھایا تمام سال میں جب تھی سونے کی چڑیا پرتگالی جال میں ہر طرف بس ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا حکمرانی سے یہاں کا حکمراں تھا راج تھا کیا کوئی اس خوچ کا تاریخ سے نادان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے یوم آزادی مسرت کا حسی عنوان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے حکمراں دھرتی پہ تھا انگریز کا غید و غضب چپ تھے بم بارود کی زد سے ہر ایک شور و شغب روند کر افرنگیوں نے کر دیا تھا پائمال کون کر سکتا تھا پنجہ آزمائی کی مجال کون ان کی بربریت سے بھلا انجان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے یوم آزادی مسرت کا حسی عنوان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے ریشمی رومال کی تحریک کا بانی تھا کون ہاں رشید و قاسم و محمود کا ثانی تھا کون گاندھی پنڈت جوہر و مدنی بھگت اور ابو کلام سب سے وارث تھا وطن پر پی کے آزادی کا جام اے پی جے عبدالکلام اب بھی تو پشتی بان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے یوم آزادی مسرت کا حسی عنوان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے رب سے باہم ہی میں پنہا ہے ترقی کا سراغ پرکشش تہذیب رنگا رنگ سے ہے ہندی باغ یا الہی یوں ہی قائم اس کی آب و تاب رکھ پیار کے پانی سے الفت کا چمن شاداب رکھ کتنا بارونق حفیظہ دیکھیے بستان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے یوم آزادی مسرت کا حسی عنوان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے یوم آزادی مسرت کا حسی عنوان ہے جشن آزادی میں ڈوبا جو یہ ہندوستان ہے मुख्य अतिथि जी, आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त हमारे जीवन का एक गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई थी। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग छिपा है, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रज़ा सुल्तान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक वीरों ने एक आज़ाद भारत का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपने प्राण तक त्याग कर दिया। ये ऐतिहासिक दिन है और देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से उपयोग करें। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है।
परंतु आज भी हमारे देश में कई समस्या है, जैसे अशिक्षिता, बेरोजगारी, गरीबी आदि। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम यह संकल्प लेते हैं कि हम इन समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे और भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। శ్రీయుత గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి, ఉపాధ్యాయ బృందానికి, కమిటీ సభ్యులకు, నాతోటి విద్యార్థులకు ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటాము. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు క్రమక్రమంగా ఆక్రమించుకున్నారు. దాదాపు 200 ఏళ్ల పాలన వలన భారతదేశం ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, సాంస్కృతికంగా ఎంతో నష్టపోయింది. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆవిర్భవించిన తరువాత బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి ఒక వేదిక లభించింది. బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నినందుకు 27 సంవత్సరాల వయసులో ఉరి తీయబడిన మొదటి వ్యక్తి అష్రఫుల్లా ఖాన్. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, హకీం అజ్మల్ ఖాన్, అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్, షౌకత్ అలీ మరియు బేగం హజరత్ మహల్ లాంటి ముస్లిం ఉండడం ఎంతో గర్వకారణం. ఇండియా గేట్ పై పేరుకొన్న 95,300 మంది స్వాతంత్ర్య సమర యోధులలో 61,945 ముస్లింల పేర్లే ఉన్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం భారతీయ ముస్లింలు ఎంతో వివక్షను ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి దేశభక్తికే ప్రశ్నిస్తున్నందుకు చాలా బాధగా ఉంది. ఇంతటితో నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన సభ పెద్దలకు నా ధన్యవాదాలు. కమిటీ సభ్యులకు, నాతోటి విద్యార్థులకు ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజు. ఈరోజు మనం 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. మనకు స్వాతంత్ర్యం రావడానికి ఎంతోమంది వీరుల వారి ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. ఇది ఒక జాతీయ పండుగ. కులమత భేదం లేకుండా తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసినందే వాళ్ళనే మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. జవహర్లాల్ నెహ్రూ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, వల్లభాయ్ పటేల్, అంబేద్కర్, జాకీర్ హుసేన్ వంటి నాయకులందరూ దేశ పురోగతి తోడ్పడిన వారు. మనుషులలో వేషభాషలు వేరైనా, భావవేషాలు వేరైనా, కులమత జాతులు వేరైనా భారతీయులం అందరం ఒకటే. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన సభా పెద్దలకు నా ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులకు మరియు స్నేహితులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. 1947 భారత బ్రిటిష్ పాలన నుండి ఎంతోమంది పోరాడారు, స్వాతంత్రతను సాధించారు. మనం వారి త్యాగాలను ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. భారతదేశం దాదాపు 200 ఏళ్ళు బ్రిటిష్ పాలనలో మగ్గిపోయింది. భారతదేశ స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఘన నివాళులు అర్పించాలి. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్. Today we gathered here to celebrate the 79th Independence Day. At first, I like to wish you a very happy Independence Day. I want to say some sentence regarding the Independence Day. Actually, the British came to India in the year 1608. They came to start the business. They came without planning, without pre-planning. They came to India to rule. Just they came to start the business. As their business expanded, they started ruling our country. Nearly 190 years they ruled our country.
We Indians faced a lot of problems during their rule, like unemployment, food scarcity, violence, religious violence, gender-based violence, and they used to buy the British forcefully used to buy the goods from the Indian workers in low cost and used to sell them in high cost to others. Many Indians, irrespective of religious, fought against the British, namely Gandhiji, Mahatma Gandhiji, Chandrasekhar Azad, Maulana Abul Kalam Azad, Rani Lakshmi Bai, Peer Ali, Abbas Ali, Zakir Hussain, and other like Christian, Bharat Singh, Maharaj Singh, Ram Baba Singh, etc. Irrespective of caste, many freedom fighters fought against the independence. Mir Wahan is the first freedom fighter. At last we got independence in the year 1947, August 15. Gandhiji said one thing last: when an woman roam freely on the road midnight, that day we can say that India has achieved the independence. Thank you. قابل احترام ہمارے اس اجلاس کے صدر نشین حضرت مولانا عبدالستار صاحب قاسمی دامن برکاتہم اور مولانا ایاز محمود صاحب، حافظ مجاہد علی صاحب، جناب محمد رفیع احمد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور ہمارے ٹیچرز، عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم ہندوستان کی یوم آزادی کا 19واں دن 79 ایئرس کا انڈیپینڈنس دن منا رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں نے اردو میں، تیلگو میں، ہندی میں، انگلش میں اسپیچز دیے ہیں۔ تیاری ہمیشہ جیسی کی جاتی تھی، تیاری تو کی گئی، لیکن تھوڑا سا بیچ میں اس بار کمی رہی۔ اس کی وجہ سے بچے پچھلے ایام میں یا پچھلے مواقع پر جو پروگرام پیش کر سکتے تھے، موسم کی خرابی کی وجہ سے شاید تیاری میں تھوڑا سا جھول آ گیا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا کمی رہ گئی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جھول باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ بہتر سے بہتر آئندہ ہم مظاہرہ کریں گے۔ اصل یہ جشن آزادی جو ہمیں ملا ہے نا، یہ ہمارے بڑوں کی قربانی ہے۔ ہمارے بڑے علماء کرام اور ہر مذہب کے بڑے بڑے لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں مشقتیں برداشت کی ہے، جو انگریزوں کے ظلم و ستم کو سہا ہے، یقیناً ان قربانیوں اور ان محنتوں کے بعد یہ دیش آزاد ہوا اور آج ہم آزادی کی فضا میں اپنی زندگی خوشحال گزار رہے ہیں۔ یہ ملک ہم سب کے لیے ہے۔ یہاں پر سارے مذہب والوں کو، سارے قوم کے لوگوں کو ہر طرح سے دستور نے آزادی کے ساتھ جینے کی آزادی دی ہے اور ترقی کرنے کے لیے ساری راہیں ہموار کی ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے ترقی کے جہاں بہت سے مواقع اور بہت سی راہیں ہیں، انہی میں سے ایک تعلیم کا میدان ہے۔ یہ جو ایجوکیشن ہے، ہمارے کئی ایک اسکولس، گورنمنٹ بھی پورے ملک کے اندر تعلیم کو عام کرنے کے لیے اسکولس اور کالجز چلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کئی ایک اسکولس ہے جو ہمارے نونہال بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ہمارا یہ بابالعلوم مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، جو برسوں سے قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اور اچھے اچھے ہونہار بچے یہاں سے پڑھ کر نکل رہے ہیں اور ملک کے اندر قوم کی، ملت کی، ملک کی مختلف شعبے جات کے اندر خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس سے جو بچے پڑھے ہوئے ہیں، کئی بچے قابل حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، اور کئی ایک ڈاکٹرز بھی بنے، انجینئرز بھی بنے، اور بہت سی جگہ جیسے اللہ تعالیٰ ان سے خدمت کا
موقع ان سے کو دیا ہے، وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ عزیز طلباء ہے جن کو اللہ نے یہاں پڑھنے کا موقع دیا ہے، یہاں آپ کے اساتذہ اور آپ کے ٹیچرز آپ پر پوری طرح سے جستجو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ ترقی کریں، آپ آگے بڑھیں، تو بچوں کو بھی بہت محنت سے پڑھنا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے عزائم بلند رکھنا، اپنے ارادے بلند رکھنا کہ میں بھی اس ملک کا ایک بہت بڑا شہری بنوں گا، بہت بڑا انسان بنوں گا۔ دیکھو ابوالکلام آزاد، اسی طرح ابھی حال میں APJ عبدالکلام جو صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے، وہ میزائل آف فادر کہتے ہیں۔ ہندوستان کو جو ٹیکنالوجی، ہندوستان کو جو پاورز، جو طاقت ملی ہے، اس کے اندر جہاں بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے سائنسدان اور ٹیکنالوجی کا دخل ہے، لیکن ان سب کا صحرا APJ عبدالکلام کو جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر ایک کو ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے شہری بنیں گے، کوئی اچھا پروفیسر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کوئی پائلٹ بنے گا، یا کوئی آرمی میں جائے گا، کوئی اور اچھے سے اچھے ملک کی بھی خدمت کرے گا اور انسانیت کی بھی خدمت کرے گا، اپنے مذہب کی، اپنی ملت کی خدمت کرے گا، اور ایک وفادار شہری بن کر ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ آپ کو یہی تعلیم اور میسج دی جاتی ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، اپنی محنت اور جستجو پوری تعلیم پر دیں۔ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان میں اور دیگر مخلوق میں، دیگر جانوروں میں صرف تعلیم کا فرق ہے۔ آپ دیکھو ہم سے بڑی مخلوق ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے اور بڑے بڑے جانور ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، طاقتور ہے، لیکن انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، فہم دیا ہے، عقل اور شعور دی ہے۔ اس عقل اور شعور سے انسان شیر کو بھی پنجرے میں باندھ دیتا ہے، ہاتھی کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم ہے، یہ انسان کے عقل اور شعور ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرے گا تو انسان اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، تو ہمیں اپنے عقل کا، اپنی شعور کا، اپنے صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا، اور وہ صرف تعلیم کے راستے سے ہو سکتا ہے کہ ہم مذہبی تعلیم بھی پا رہے ہیں، دینی تعلیم بھی پا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیا کی جو ضرورت ہے، جو تقاضے ہیں، ان کے حساب سے ہمیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، اس کو بھی سیکھنا ہے اور اس میں بھی ترقی کرنا ہے، اس کو بھی ہمیں آگے بڑھانا ہے، تاکہ دین اور دنیا دو ہم ساتھ لے کر چلیں اور دونوں کے حساب سے ترقی کر کے ہم دنیا کو بھی روشن کریں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ہم ایک بہترین پیغام دیں، بہترین میسج دیں۔ تو آپ حضرات نے جو پروگرام پیش کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ بیچ میں تھوڑا سا خلل آ گیا تھا برسات کے موسم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کچھ تیاری میں تھوڑا سا کمی بیشی رہ گئی ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر پروگرام آپ پیش کریں گے۔ یہاں پر ہر ہفتہ انجمن کا پروگرام بھی ہوتا ہے، الحمدللہ عربی کے بچے اس میں شریک ہوتے ہیں، تو انگلش میڈیم کے بچوں کو بھی کہا گیا کہ شریک کرو، وہ بچے بھی تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں، اردو وغیرہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات کے پاس سیکھنے سکھانے کے لیے اچھے ٹیچرز موجود ہیں، اچھے اساتذہ موجود ہیں، ماشاءاللہ انگلش میں بات چیت کر سکتے ہیں، انگلش میں آپ اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے مواقع ہیں، ہم بہتر سے بہتر سیکھنے کی کوشش کریں، یہ سیکھنے کا زمانہ ہے، اب سیکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آپ کو کام آئے گا اور آئندہ آپ ترقی کریں گے۔ غرض یہ کہ آج کا یہ یوم آزادی کا دن آپ سب کو مبارک ہو اور پورے ملک کو مبارک ہو، اور یہ ہم ہمیشہ اس کا خیال رکھیں، اور جب بھی ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو ملک کی ترقی کے لیے اور امن اور سلامتی کے لیے اور بہترین اس ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ، ہمت اور عمل کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائیں، اس کی ہم دعائیں میں مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اس ادارے کو اللہ تعالی دن چوگنے رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، اور جو پڑھنے والے پڑھانے والے حضرات اس میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائیں، اور جو معاونین ہیں اللہ معاونین کی خدمات کو بھی قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ بہتر ترقیات سے مالا مال فرمائیں، ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Good morning everyone, my name is Zabila, I study in section B. Today we are celebrating 79 Independence Day. I wish you all happy Independence